بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ رات تراویح میں 22واں پارہ پڑھا گیا۔ اس میں سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ احزاب ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو 21ویں پارے میں ہے اور ما بقیہ حصہ جو ہے وہ 22ویں پارے میں ہے۔ یہ سورہ احزاب جو ہے اس کا نام سورہ احزاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ احزاب کے معنی ہوتے ہیں بہت ساری جماعت جو مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر مسلمانوں کو برباد کرنے کا پلان بناوے، اس کو کہتے احزاب۔ اسلام کو چھوڑ کر جتنی جماعتیں ہیں ساری جماعتوں کا ایک ہی مقصد کہ مسلمانوں کو صفِ ہستی سے کیسے مٹا دیا جاوے، یہ پکا ارادہ کرنے کے لیے جو جماعتیں جمع ہوئی اس کو کہتے احزاب۔ چونکہ اس صورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کو بیان فرمایا ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ آج پورے ملک میں مسلمان جو ہے بے چین ہے، پریشان ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے حکومت کی طرف سے نئے نئے قانون، نئی نئی اسکیمیں NRC کے تعلق سے، CAA کے تعلق سے، اور بہت سارے قانون، جیسے ابھی قریب ہی میں حجاب کا مسئلہ چھڑا، اور ابھی فی الحال جو ہے مسجدوں کے اوپر لاؤڈ سپیکر کے لگانے کا جو مسئلہ ابھی چل رہا ہے، یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں مسلمان بے چینی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، پریشان ہے۔ جب بھی کوئی نیا قانون نافذ کرنے کا حکم آتا ہے مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر یہ غزوہ خندق کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکتی۔ تسلی کا سامان ہے اس صورت کے اندر۔ چنانچہ غزوہ خندق جو ہے، میں اس کا مختصر سا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، حالانکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے واقعہ ملتا ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا جتنی ہماری ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام جب مکہ میں تھے، یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ آپ کو چین سے جینے نہیں دیتے تھے۔ آپ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، لیکن ان بدماشوں کو یہ برداشت نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں رہ کے عبادت کرے۔ اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ آپ علیہ السلام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ دارالاسلام ہے، مسلمانوں کا گڑھ۔ اب وہاں جا کر بھی چین و سکون سے حضور پاک علیہ السلام اور سارے صحابہ چین کا سانس لیا، اطمینان سے عبادت کر رہے تھے، لیکن ان بدماشوں کو مکہ میں بیٹھ کر بھی یہ برداشت نہیں تھا کہ مسلمان مدینہ میں جا کے چین سے رہے۔ بالکل جو حالات آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آج کے زمانے میں آپ فٹ کرتے جاؤ۔ حالانکہ مسلمان اتنا بدماش اور اتنا گرا گیا ہوا نہیں ہے کہ کسی کو خامخواہ پریشان کرے، چین کی سانس لینا چاہتا ہے،
اپنے مسجدوں میں رہ کے عبادت کرنا چاہتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن پھر بھی اقوام عالم اس بات میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے پر پریشان کرے۔ چنانچہ حکومت آئے دن نئے نئے قانون پاس کر رہی ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ فیڈ کرتے چلے جاؤ، آپ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ اور ہمارے زمانے کا واقعہ۔ بلکہ میں آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھ کے بتاؤں کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں پر جو حالات ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے مسجد میں رہ کے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سختی کو جو بیان کیا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ اللہ نے اس زمانے کے حالات کی سختی کو بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ حالات کون بیان کر رہا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جس کی سختی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے زمانے میں جو حالات ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں حالات تھے، لیکن اللہ نے ان کی کیسی مدد فرمائی، یہ اصل چیز ہمیں پکڑنی ہے۔ چنانچہ مدینہ کے اندر مسلمان جو ہے آرام کی چین لے رہے تھے اور آرام سے عبادتیں کر رہے تھے۔ مکہ والوں کو یہ بھی برداشت نہیں تھا، انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے چیلوں کو، ان کے چیلے یہودی مدینہ میں موجود ہے، یہودی، ان کو جا کے کیا کر رہے ہیں؟ انٹر کال کر رہے ہیں، بھائی تمہارے وہاں مسلمان آئے ہوئے، چھوڑنا مت، چین سکون سے رہنے مت دینا۔ اب یہاں پر میں ذرا ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ میں یہودی کہاں سے آئے، جبکہ وہ تو دارالاسلام ہے؟ تو مفسرین نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ تورات کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی صفات بیان کیے گئے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا مدینہ میں ایک ایسے صفات والا انسان آئے گا، اگر وہ آدمی آئے تم اس کی ملاقات کرنا اور اس کے اعمال کو اپنی زندگی میں لانا۔ یہ تورات کے اندر موجود ہے۔ بس اس تورات پر عمل کرنے کے لیے یہودی اطراف عالم میں سے، سارے دنیا میں سے تھوڑے 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 کر کے مدینہ میں جمع ہونے لگے۔ لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، جس مقصد کے لیے یہودی اقوام اطراف عالم میں سے مدینہ میں جمع ہوئے ہیں، جب وہ ذات جس کی ساری صفاتیں تورات میں بیان کی گئی تھی جب ان کے سامنے آ گیا تو بجائے اس کی بات ماننے کے ان کی مخالفت میں لگ گئے۔ تو اس وجہ سے مدینہ میں یہودی آ کے آباد ہوئے تھے، ورنہ مدینہ یہودیوں کا شہر نہیں ہے۔ بہرحال مکہ والوں نے ان کو خبر بھجوائی کہ تمہارے وہاں ایمان والے آ گئے، چین سے رہے، ان کو چین سے مت رہنے دینا۔ یہودیوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ کام کرتے، ہم میں سے چند آدمی مکہ جاتے ہیں اور مکہ جا کے مکہ کے جو سردار ہیں ہم ان کے پاس جا کے تھوڑا مشورہ کرتے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چند آدمی کا ایک گروہ مدینہ سے چلا اور مکہ گیا، اور مکہ جانے کے بعد میں وہاں کے سرداروں سے مل کر بیٹھ کر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب لوگوں نے ساتھ میں مل کے ایک پلان بنایا۔ کتنا سخت پلان بنایا، مسلمان کو زمین میں سے ختم کرو۔ آج ہمارے زمانے میں اتنا سخت پلان تو نہیں ہے، حالانکہ ان کا آخری جو مشورہ جو ہے، ان کا جو آخری قدم ہے وہ یہی ہے، لیکن کھلے عام ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہاں تو کھلے عام اعلان ہو رہا ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے یہ یہودی اور مشرکین بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے اور اپنے سینوں کو بیت اللہ کی دیوار سے چمٹایا۔ یعنی دیکھو کتنا اہتمام کر رہے ہیں، غلط کام کرنے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا اور اپنے سینوں کو بیت اللہ کی دیوار سے چمٹایا، اور چمٹانے کے بعد میں قسم کھائی
ہم سب مل کے قسم کھاتے ہیں جب تک ایک ایک ایمان والے کو مدینہ اور مکہ سے صفایا نہیں کریں گے ہم چین کی سانس نہیں لیں گے. قسم کھا لی. چنانچہ قسم کھانے کے بعد میں پلان یہ بنایا گیا کہ آپ لوگ چلے جاؤ, ہم لوگ یہاں سے تیاری کرتے, تم اندر سے تیاری کرو. دیکھو کتنا سخت یہ حال ہوگا. باہر سے مکہ والے حملہ کرنے والے ہیں اور مدینہ کے اندر سے یہودی حملہ کرنے والے. آج ہمارے اوپر اتنے حالات تو نہیں ہیں. اب مکہ والے اور مدینہ والے دونوں نے مشورہ کر دیا, یہودی چلے گئے. اب ان لوگوں نے یہاں سے تیاری شروع کر دی. کتابوں میں لکھا ہے 15,000, 2-3 روایتیں آتی ہے 10,000, 12,000, 15,000, لیکن صحیح روایت جو ہے وہ ہے 15,000 کی. 15,000 کا لشکر تیار کیا, ساز و سامان کے ساتھ, ہتھیاروں سے لیس, گھڑ سوار, ہاتھی سوار, سب سامان جنگ کے جتنے آلہ ہو سکتے سارے کے سارے لے کے چلے. اور 8ویں دن مدینہ پہنچنے والے ہیں. 8ویں دن. اس زمانے میں یہ ہوائی جہاز ٹرینوں کا سفر نہیں تھا, وہی گھوڑے سے اور ہاتھی کے ذریعے, اونٹ کے ذریعے سفر ہوتے تھے. 8ویں دن وہاں مدینہ میں پہنچنے والے, اور یہ یہودی وہاں مدینہ میں تیاری کر رہے ہیں. آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے, کیونکہ ظاہر میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ یہودی جو ہے مسلمان کے خلاف ہے, اور ان کی طاقت بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کھلے عام بغاوت کرے. لیکن مکہ سے ان کو تقویت مل رہی تھی, اس لیے اندر ہی اندر کھچڑی پکا رہے تھے. اب یہ بات جو ہے آپ علیہ السلام کو مدینہ میں پہنچی کہ 15,000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ میں مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. مسلمان ہل گئے. میں نے کہا نا قرآن میں اللہ نے وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ہل گئے, پریشان ہو گئے. جیسے یہ خبر آپ علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی کہ 15,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا کلمہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ اتنا شاندار اور اتنا جاندار کلمہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی آدمی پر کوئی حالات آوے, کوئی تکلیف والی کوئی خبر آوے, فوراً حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لے وے. اس دعا کی برکت سے اللہ اس کے سارے تکلیفوں کو اللہ دور کر دے گا. زبان مبارک سے سنے ہوئے یہ الفاظ ہے. یہ صحابہ سب کے سامنے آپ نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اس کے بعد میں آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا, بھئی کیا کرنا چاہیے, لشکر آ رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. تو سارے مجمع نے مختلف رائے پیش کی. اس مجمع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہیں کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک ادنا سی رائے ہے. کہ کیا ہے, کہ مدینہ کے چاروں طرف, مدینہ کے جس راستے سے یہ لشکر آنے والا ہے اس میں خندق کھودی جائے. میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ کے چاروں طرف سے وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ مشرق اور مغرب کی جانب تو مکانات تھے مدینہ کے, وہاں سے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اور جنوب کی طرف سب نخلستان تھا, کھجوروں کے باغات تھے. گویا 3 طرف سے تو وہ حملہ کر سکتے ہی نہیں تھے. بس ایک ہی راستہ بچا تھا شمال والا, کہ مدینہ کے شمال کی طرف سے یہ حملہ کریں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا, اللہ کے رسول میری ایک ادنا سی رائے ہے کہ ہم جو ہے نا شمال کے راستے میں خندق کھودے ہوئے, اس لیے کہ ہمارے زمانے میں فارس کے اندر جب بادشاہ اس کو دشمنوں سے خطرہ ہوتا تھا تو وہ اس طریقے پر خندق کھدوایا کرتے تھے تاکہ دشمن شہر میں داخل ہونے نہ پائے. چنانچہ آپ علیہ السلام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ رائے بہت پسند آئی. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اسی پہ عمل کیا جائے. 10 کی جماعت کا ایک جتھا بنا دیا گیا, گروہ, اور ہر ایک کو دے دیا آپ اتنا کھودیں گے, آپ اتنا کھودیں گے, آپ اتنا کھودیں گے. تعجب کی بات ہے اس زمانے میں یہ JCB یا بلڈوزر نہیں تھا, فاوڑا اور کدالی صرف ہاتھ میں تھا. 3.5 میل لمبی خندق کھودی ہے. 3.5 میل کتنی لمبی ہوتی ہے, اور کتنے دنوں میں کھودی ہے, 6 یا 7 دنوں میں. آج ہم اتنی لمبی مسافت کی خندق تو کیا کھودیں گے, ایک چھوٹا سا کنواں کھودنا ہو نا تو اس میں بھی 2-3 دن نکل جاتے ہیں.
آپ اندازہ لگائیے کہ قوت ایمانی کتنی زبردست ہوگی صحابہ کے اندر اور آپ علیہ السلام کے اندر. یہ قوت ایمانی ہی تو تھی کہ 3.5 میل کی خندق کو کھودا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سنیے کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی گہری تھی. حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کتنی گہری کتنی چوڑی نہیں تھے، لیکن سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ مورخین نے لکھا ہے کہ 5 گز اونڈی گہری، 5 گز اور چوڑی 10 گز، یعنی اس کنارے سے اس کنارے میں گھوڑا جو ہے نا چھلانگ نہیں لگا سکتا ہے، اتنی لمبی، 5 گز نیچے اور 10 گز چوڑی اور 3.5 میل لمبی. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی محنتیں کی ہوگی. ہمارا سننا اور آپ کا، میرا بولنا اور آپ کا سننا آسان ہے، لیکن جب پریکٹیکلی طور پہ آدمی جب لگتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنت ہے. اور بھی کتنے 7 دن، 8ویں دن تو حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے کام میں لگ گئے. اب اس کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، میں آپ کو وہ واقعات بتانا نہیں چاہتا اس لیے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہاں سیرت کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں، بلکہ ہمارے فضائل اعمال میں بھی شاید ہے کتاب میں بہت سارے واقعات. ایک خندق کھودتے ہوئے کیا کیا واقعات پیش آئے تھے وہ میں بیان نہیں کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. بس قرآن جو چیز ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے بس اسی کو لے کے ہم چلیں گے. اب یہ جو ہے خندق کھودنا شروع کر دیا، 7ویں دن پوری خندق کھود کے تیار ہو گئی. پھر بھی صحابہ کے اندر بے چینی موجود ہے، خطرہ تو رہے گا ہی. کیوں؟ جنگ بدر میں 1000 کا لشکر تھا کفاروں کا، جنگ احد میں 3000 کا تھا، اور یہاں تو 15000 کا ہے. اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں آیا. ایک فطرتاً انسان کے دل میں بے چینی تو ہونا ہی ہے. بھلے آپ کسی کو تسلی دو کہ مت گھبرا، دعا کر، اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اس کے دل میں تھوڑا تھوڑا ڈر تو لگے گا. صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول اسباب کے درجے میں ہم نے خندق تو کھود دیے لیکن دل بے چین ہے، ڈر لگ رہا ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو 3 دعائیں سکھائی. وہ 3 دعائیں ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اس لیے کہ آج کے جو حالات ہیں نا، تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتا، ہم سب جانتے ہیں. ان حالات میں ان دعاؤں کو لازم پکڑنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دعائیں سکھاتا ہوں، اس دعاؤں کو کثرت سے پڑھو. ایک دعا تو سکھائی، اللہم منزل الکتاب مجری السحاب حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. یہ حزب العظم کے اندر بھی یہ دعا ہے. اللہم منزل الکتاب مجری السحاب حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اے کتاب کے نازل کرنے والے، یہ بادلوں کو چلانے والے، یہ جماعتوں کو شکست دینے والے، تو ان کو شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما. یہ اس کا ترجمہ ہے. ایک دعا تو یہ سکھائی. دوسری دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من شرورہم. قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے دعا یہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم. اے اللہ ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھے آگے کرتے ہیں، ان مخالفین سے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من شرورہم. اور ان کی شرارتوں سے، ان کی تکلیفوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. ایک دعا تو یہ سکھائی. اور تیسری دعا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. چھوٹی چھوٹی دعا ہے لیکن اتنی جاندار دعا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ راکٹ اور یہ ایٹم بم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ان دعاؤں کو پڑھ لے تو یہ راکٹ اور ایٹم بم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اتنی زبردست دعا ہے. یہ 3 دعائیں ہمیں اپنی دعاؤں میں مانگنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اس دعاؤں کو کثرت سے پڑھو. اللہم منزل الکتاب مجری السحاب حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. ایک دعا.
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذک من شرورہم 2. اور تیسری دعا ہے اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہم اپنی کمزوری کو تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، ان حکومت کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہماری کمزوری کو چھپا. وآمن روعاتنا، ہمارے دلوں میں جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے، جو ڈر پیدا ہو رہا ہے، اس ڈر کو، بے چینی کو سکون سے بدل دے. یہ 3 دعائیں ہمیں کثرت سے آج کے ماحول میں مانگنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، اور وہ بھی کیسے وقت میں؟ غزوہ خندق کے وقت میں، جیسا بالکل حال آج کے زمانے کا ہے. اس لیے ہمیں بھی ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. بہرحال آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا پڑھتے رہو، اللہ مدد کرے گا. پھر ایک جانب میں آپ ایک الگ جگہ میں جا کے آپ دعاؤں میں لگ گئے. کتابوں میں لکھا ہے پیر کے دن دعا کرنا شروع کیا تھا، پورا دن گزر گیا، منگل کا دن گزر گیا، بدھ کا دن آدھا گزرا، اور ظہر اور عصر کے درمیان میں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. یعنی آپ اندازہ لگاؤ، آج ہم کسی چیز کے لیے ایک دن دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی ہے تو یار کچھ ہوتی نہیں دعا قبول، جانے دے، نہیں کرنا ہے، ہمت ہار جاتے ہیں. سوچئے سید الانبیاء، اللہ کے چہیتے بندے دعا کر رہے ہیں، پہلے دن قبول نہیں ہوئی، دوسرے دن قبول نہیں ہوئی، تیسرے دن ظہر اور عصر کے درمیان میں آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، اور اللہ نے خوشخبری سنا دی، اے میرے نبی ڈرو نہیں، فتح تمہاری ہونے والی ہے. جس جگہ پر آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے. جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو یہ غزوہ خندق کا جو وہاں جو معرکہ ہوا ہے، ابھی تو حکومت نے اس کو ڈھانپ دیا ہے مٹی سے، جو خندق ہے اس کو، لیکن وہاں پر یہ مسجد آج بھی موجود ہے، جس کو مسجد فتح کے نام سے کہا جاتا ہے. مسجد فتح. اگر اللہ موقع دے وے عمرہ یا حج کے لیے اور زیارت میں جب جانا ہو تو ایسے متبرک جگہوں کی زیارت کرنی چاہیے. یہ وہ زمین ہے جس پر ہمارے نبی کے قدم پڑے ہیں اور صحابہ کی قربانی لگی ہے. ایسی چیزوں کی زیارت کرنی چاہیے، اس سے بھی ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو خوشخبری سنا دی، میرے صحابہ ڈرنے کی بات نہیں، اللہ نے خوشخبری سنا دی. چنانچہ وہ لشکر 8ویں دن پہنچ گیا. اب مدینہ کے اندر کی طرف مسلمان ہیں، خندق کے اس طرف کفار، اور دوسرے بہت سارے قبیلے، غطفان بہت بڑا قبیلہ ہے، وہ سارے لوگ ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن کیسے کرے مقابلہ؟ لمبی کھائی ہے بیچ میں، عجیب، ان کو بھی عجیب لگا. آج تک کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے کسی نے خندق کھودی ہو، یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے. وہ بھی کیا تعجب میں پڑ گئے. کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 25 سے 1 مہینے تک محاصرہ ہوتا رہا، دونوں طرف سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمت ہی نہیں. کیسے مقابلہ کرے؟ کیونکہ وہ نیچے اتر کے جاوے تو صحابہ حملہ کرتے تھے تیروں سے، اور چھلانگ لگا کے جا نہیں سکتے. بہرحال 1 مہینے تک محاصرہ ہوتا رہا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اور یہودی جو ہے مدینہ میں رہ کے جو غلط پلان بنا رہے تھے، جب صحابہ کی ہمت کو دیکھا ہے کہ اتنی بڑی لمبی چوڑی کھائی اور خندق مختصر وقت میں کھود لی ہے، سوچو اگر ہم ان کے مقابلے میں مدینہ کے اندر رہ کے حملہ کریں گے تو ہمارا کیا حال کریں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان والا اگر ایمان پر جمع رہے اور سنت اس کی زندگی میں ہے، اس کے چلنے سے اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے. آج ہم ایمان والے ضرور ہیں، لیکن ہمارے اخلاق کیسے ہم جانتے ہیں. کتنی سنتیں ہماری زندگی میں ہم جانتے ہیں. ہم راستے میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں، ٹرین میں یا کسی اور چیز میں، کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہے، کیا ہم کبھی کھڑے ہو کے اس کو جگہ دیتے؟ ارے بھائی اتنا لمبا 5 گھنٹے کا سفر ہے، میں کھڑا رہوں گا تو تھک جاؤں گا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گا، دیکھنا ہی نہ پڑے. حالانکہ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کمزوروں کی مدد کرو، بلکہ تاریخ گواہ ہے جتنی تقریر اور تحریر سے ایمان پھیلا نہیں ہے اتنا اخلاق سے پھیلا ہے. ہاں، جتنا اخلاق ہم برتیں گے لوگوں کے ساتھ میں، انشاءاللہ یہ ایمانی نور جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے آج کے ماحول میں بھی غصہ اور آپس میں جذبات تو بہت ہوتے لوگوں کے کہ مارے کاٹے، لیکن نہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے اخلاق برتو.
اخلاق سے جو ہے بڑے بڑے مسائل کو اللہ نے حل فرمایا ہے. موقع نہیں ہے. مدینہ منورہ کے اندر آپ دیکھو آپ علیہ السلام نے کتنے اخلاق برتے ہیں. کتنے لوگ جو قسمیں کھا کے بیٹھے تھے کہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے کود کے مر جائیں گے, سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے, جل کے مر جائیں گے, لیکن اسلام کو کبھی قبول نہیں کریں گے. وہی لوگ جب مدینہ میں 3 دن مدینہ منورہ میں رہے ہیں, صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کے خود ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک طرف ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور ظاہری اسباب کے درجے میں ہم اخلاق کو برتیں. کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے اہل ہے, اللہ کا کنبہ ہے. جو آدمی کسی کنبے والے کے ساتھ میں اچھے اخلاق برتتا ہے تو وہ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. اگر ہم مخلوق کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کریں گے, اللہ کتنے راضی ہو جائیں گے. پتہ نہیں کس عمل کی وجہ سے اللہ پوری دنیا میں چین و سکون کا ماحول پیدا کر دے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں ہم پوری امت کے ساتھ میں, خالی مسلم نہیں, سب کے ساتھ میں خیر خواہانہ برتاؤ کرے, اخلاق پیش کرے. بہت سارے لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. بہرحال 1 مہینے تک یہ محاصرہ ہوتا رہا اور کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد میں جو ہے اللہ کی طرف سے چونکہ وعدہ آ چکا تھا, ایک تیز ہوا چلی, تیز ہوا. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ایک ایسی ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر بھیجا لم تروہا, جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے. وہ فرشتوں کا لشکر تھا. اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے نیچے اتارا ہے اور کفاروں کے مجمع میں ان کو داخل کر دیا, اور ہر کافر کے پاس میں جا کے وہ فرشتہ جو ہے نا ان کے دلوں میں رعب ڈال رہا تھا, اندر ہی اندر مزدل بنا دیا سب کو. اور ایک تیز کی ہوا چلی تو ان کے وہاں چونکہ 1 مہینے کا قیام تھا, ساجو سامان کے ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں, بڑی بڑی ڈیگیں سب تھی. ایک تیز ہوا چلی, سارے تمبو کو اکھاڑ دیا اور ان کی ڈیگیں ہواؤں میں اڑنے لگی اور سارے لوگوں کے خیمے میں افراتفری مچ گئی. اب سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں سے ہماری عافیت یہی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگی آوے. چنانچہ پورا لشکر جو 15,000 کا آیا تھا وہ ایسے کیسے چلا گیا اور کوئی فتح ان کو ملی نہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا یہ لشکر ایسا آیا تھا کہ 1 ذرہ برابر بھی فتح ان کے حصے میں نہیں آئی. مسلمانوں کو جھگڑا کیے بغیر اللہ نے فتح دے دی. یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے. تفصیل کے ساتھ میں اگر اس کو پڑھنا ہے تو معارف القرآن کے اندر بھی ہے, سیرت کی کتابوں میں اس کو پڑھنا چاہیے, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اس واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے بھی حالات ہو, حالات کے اندر ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے. حکومت کو جو کرنا وہ کرے, ہم جو ہے نا اپنے اللہ سے مانگے, یا اللہ یہ حالات پیدا ہوئے اس کو تو درست کر دے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز بہت ضروری ہے, صرف دعا سے کام نہیں چلے گا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ بھئی چلو بیان میں بتا دیا کہ دعا کرو, یہ دعا پڑھو, وہ دعا پڑھو تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, اعمال میں لگنا پڑے گا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا اور اس کے ساتھ میں دعا کرو. جتنے ارکان اور جتنے احکام شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر نافذ ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, جتنے احکام ہیں سارے احکام کو زندگی میں لانا پڑے گا. اور اس کے ساتھ میں اگر دعا کرے گا تو یہ ساری دعائیں اس کے حق میں قبول ہوگی. ورنہ صرف دعا کرنے سے, حالانکہ اللہ تو قادر ہے, بغیر دعا کے بھی اللہ ہے نا فتح دے سکتا ہے ایمان والوں کو, لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ اسباب کے درجے میں دنیا کو چلاتا ہے, ورنہ اللہ بیٹھے بیٹھے سب کو کھلاوے, کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ میں متعلق کر دیا ہے, اس لیے اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیتا ہے. اس کے بعد میں سورہ احزاب کے اندر بھی بہت سارے مضامین ہیں, وقت کی گنجائش نہیں ہے, بس میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک ختم نبوت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر ہی ہے. وَلَكِنَّ رسول اللہ وخاتم النبیین, قرآن پاک کی آیت ہے جس میں یہ اشارہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری, اور نبی کے ساتھ ساتھ میں آپ آخری نبی ہے یہ ماننا بھی ضروری. 2 چیزیں ہیں, آپ کی نبوت کا اقرار کرنا یہ ضروری, اور اس کے ساتھ میں آپ آخری نبی ہے اس کا ماننا بھی ضروری ہے.
اگر کوئی آدمی نبی کی نبوت کو تو مانتا ہے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کے تعلق سے ایک آیت بیان فرمائیے۔ اس کے بعد میں سورہ احزاب کے اندر ہی آپ علیہ السلام کی 5 صفاتوں کو بیان فرمایا، جو عام طور پہ ہم خطبات کے اندر اس کو پڑھتے رہتے ہیں، نذیرا بشیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ آپ علیہ السلام کی 5 صفاتوں کو بیان فرمایا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے ہیں، برے عمل کرنے والوں کو ڈرانے والے ہیں، اور دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، اور آپ پوری امت کے لیے ایک روشن ستارے اور روشن چراغ ہے۔ یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ تفصیل کرنے جاؤں گا تو بہت وقت نکل جائے گا۔ بس یہ ضروری ہے اس بات کو کہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتوں میں کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ اگر مختصر انداز میں ہمارے ذہنوں میں یہ مضامین رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے پڑھنے کی اور سننے کی بہت مزہ آئے گی۔ اس کے ساتھ میں جو ہے کھانے کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ ہم جماعت میں جاتے تو کھانے کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، گھبرائی نہیں، میں وہ سارے احکام بیان نہیں کروں گا کھانے کے آداب کے، بس 3 ہی بیان کروں گا جو قرآن نے بیان کیے۔ اصل میں اس کا ایک شان نزول تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، جو آپ علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن ہے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ان کا نکاح پہلے زید ابن حارثہ سے ہوا تھا، یہ آپ کے متبنہ بیٹے تھے۔ پھر بعد میں دونوں کی بنتی نہیں تھی، کیونکہ قریشی بھی لڑکی ہے اور وہ آزاد کردہ غلام تھے، دونوں کا مزاج نہیں بن رہا تھا۔ اسی سے معلوم یہ ہوا کہ لڑکا لڑکی کی جب منگنی کی جاوے تو ساری چیزیں دیکھی جاوے۔ مالدار لڑکا ہے تو مالدار لڑکی کو زیادہ پسند کرے تو اچھا ہے، غریب لڑکا ہے تو غریب لڑکی پسند کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے کہ اگر کفو کے خلاف کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دنوں تک ٹکتا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دیکھو، زینب بنت جہش قریشی لڑکی ہے، مالدار ہے، اور زید ابن حارثہ جو ہے وہ آزاد کردہ غلام ہے۔ دونوں کی شادی تو کر دی لیکن دونوں کی انبن ہوتی، جھگڑا ہوتا تھا۔ بہرحال وہ چھوڑ گیا، میں بعد میں طلاق دے دی گئی، اور طلاق دینے کے بعد میں آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے نکاح کیا۔ اب نکاح ہو گیا، ان کا ولیمہ ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا، اور زینب بنت جہش کے نکاح کرنے کے بعد میں آپ علیہ السلام نے ایک ولیمہ رکھا۔ اب ولیمہ کے اندر عام طور پہ جب گاؤں میں ہمارا ولیمہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں مختلف قسم کے ولیمے ہوتے تھے، وہ تفصیل چھوڑ رہا ہوں میں، اصل میں مجھے قرآن کی آیت سمجھانی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، تو بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جن کو دعوت نہیں دی تھی اور آ گئے تھے، بھائی چلو سب ساتھ میں، چیل کے ساتھ میں گھو بھی پانی پیوے، یا گھو کے ساتھ میں چھیل بھی پانی پیوے، طوفیل بھی بہت سارے آ گئے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ایک آدمی کو دعوت دی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ میرا لڑکا بھی ایک چھوٹا ہے، چلو کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹا بچہ تو ہے، یا ابھی ایک خالی ہمارے گھر میں ایک بیوی ہے، اب اکیلی کھانا پکا کے کہاں کھائے گی، چلو تم بھی ساتھ میں چلو، چلے گا وہ تو میں بول دوں گا، نہیں صحیح نہیں۔ تو چند لوگ بغیر دعوت کے آ گئے تھے، ایک۔ دوسرا، ابھی کھانا تیار ہوا نہیں ہے اور پہلے سے آ کے بیٹھ گئے گھر پہ، 2۔ تیسرا، کھانا کھا لیا اور کھانے کے بعد میں گھر پہ بیٹھے رہے گپ شپ کر رہے، مجلس جما کے بیٹھ گئے۔ یہ 3 چیزیں آپ علیہ السلام کے ولیمے میں پیش آئی کہ بہت سارے طفیلی لوگ آ گئے کھانے کے لیے، اور کھانے کے لیے آ کے چلو ٹھیک ہے، ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہے، گھر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا گھر کتنا چھوٹا تھا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے جب یہ لوگ گھر میں آ گئے تو زینب بنت جہش جو ہے نا دیوار کی طرف رک کر کے بیٹھ گئی۔ ہماری طرح تھوڑی بہت سارے مکانات ہوتے تھے کہ یہاں سے وہاں چلے گئے، بیڈ روم میں بٹھا دیا، ہال میں بٹھا دیا، یا اوپر بٹھا دیا، ایسا نہیں، چھوٹا سا گھر تھا، دیوار کی طرف رک کر کے بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن چونکہ آپ شفیق بھی تھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، شرم آ رہی تھی آپ کو کہتے میں کیسے کہوں ان کو۔ اور تیسری چیز، کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد میں کیا ہے، کھلال بھی کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، ایران توران کی کیا ہے، ہانک رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ اب یہاں پر آپ علیہ السلام بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آیتیں نازل فرمائی اور یوں کہا کہ ایمان والو، جب تم کو دعوت دی جاوے تب آؤ، 1، اور جب کھانا تیار ہو جاوے تب آؤ، 2،
اور جب کھانا کھا لو تو کھانا کھا کے فوراً نکل جاؤ، مجلس بنا کے گھر میں بیٹھو نہیں۔ نبی مشفق ہونے کی وجہ سے اپنی امت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اس نبی کا یار جو ہے آسمانوں میں بیٹھ کے قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ کہو ان کو کہ کتنے بے شرم لوگ ہیں، ایک نبی کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے گپے شپے کر رہے ہیں، اور نبی کے گھر میں کھانے کی دعوت نہیں دی گئی ہے پھر بھی آ گئے۔ بہرحال یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں بھی دعوت دی جاوے تو عین موقع پہ جب کہے بھائی آ جاؤ کھانا تیار ہے فوراً چلے جاؤ، جتنوں کو دعوت دیے اتنے جاوے اور کھانا کھا کے فوراً نکل جاوے، بیٹھے نہیں۔ اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ میزبان بھی خوش ہوگا اور جو کھانے والے ہیں وہ بھی خوش رہیں گے۔ یہ سورہ احزاب ختم ہو گئی ہے اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ دو صورتیں باقی رہ گئی ہے یہ 22ویں پارے کے اندر، انشاءاللہ اس کو سورہ احزاب کے بعد میں سورہ سبا ہے۔ اچھا، سبا جو اس کا نام کیوں رکھا ہے، یہ سورت کا نام سبا کیوں رکھا ہے؟ سبا اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ایک تو قوم سبا کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم سبا وہی سبا ہے جس کی مالکن جو سردارن تھی وہ ملک سبا تھی۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، قوم سبا کون ہے، کہاں سے آئی، کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں تفصیل بھری ہوئی ہے۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اپنے خارج اوقات میں اگر بجائے موبائل کے استعمال کرنے کے اگر یہ دین کی چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ جیسے لوگوں کو ناول پڑھنے کا مزہ آتا ہے، چھوٹتی نہیں ہے، ایک مرتبہ ہاتھ میں آ گئی تو جب تک پوری نہیں ہوتی چھوٹتی نہیں ہے۔ ایسے آپ یہ سیرت کی کتابوں کو ہاتھ میں پکڑ کے تو دیکھو، ایک مرتبہ ہاتھ میں آ جائے گی چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا، اسلامی تاریخ کا ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ قوم سبا کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ تفصیل بیان نہیں کرتا، اشارہ کر رہا ہوں، یہ قوم سبا جو ہے نا، اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ تاریخ کی کتابوں میں ان کے تعریفی کلمات اتنے بھر دیے کہ اس کو ہم یاد نہیں کر سکتے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں 350 میل یہ سبا جو ہے نا، قوم سبا کہاں پر تھی؟ یمن میں، یمن کا جو دارالحکومت ہے صنعا، وہ صنعا سے 3 منزلیں پر معارب کر کے ایک شہر ہے، معارب ایک شہر ہے، اس شہر میں یہ قوم رہتی ہے، قوم سبا۔ تو یہ معارب سے لے کے ملک شام تک کا جو سفر ہے 350 مائل کا سفر ہے۔ 350 مائل سے کتنا لمبا ہوا، یعنی یہاں سے احمد آباد سے بھی آگے، اتنا لمبا سفر۔ یوں لکھا ہے کہ وہ دونوں طرف میں پھلوں کے باغات تھے، ہریالی تھی، اور منزلیں پر، قدم قدم پر، ایک ایک میل پر پانی کے پرب بنے ہوئے ہیں، سرائے خانے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ کوئی آدمی اگر یمن سے سفر کر کے شام جانا چاہتا ہے تو 350 میل کا سفر اگر سفر کر کے جائے گا تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں تو مقیم ہوں۔ چلتے چلتے کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آرام بھی کر رہا ہے۔ راستوں میں دونوں طرف پھل لگے ہوئے ہیں، ہریالی ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک ایک منزلے پر، ایک ایک فاصلے پر، ایک ایک کلومیٹر کے اوپر ایسے سرائے خانے بنے ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکرا لے کے وہ باغ کے نیچے سے خالی ایسے چکر لگاویں تو بغیر توڑے ہوئے اتنے پھل ٹوٹتے تھے کہ اس کا ٹوکرا بھر جاوے۔ بہرحال اتنی فراوانی اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ اس قوم میں 13 نبی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، 13 نبی، یعنی سوچے کتنا قدیم یہ کتنی پرانی قوم ہوگی۔ 13 نبی الگ الگ وقت میں آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی بات کو مان کے جب تک چلتے رہے اللہ نے یہ سارے نقشے ان کو دیتے رہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب تمول ہو جاتا ہے، آدمی کے پاس میں بہت مال آ جاتا ہے، دنیا کی فراوانی جب آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بغاوت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مال ہے نا، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مال میری امت کا فتنہ ہے۔ بھلے ہم زکوٰۃ نکال رہے، اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ فتنہ ہی فتنہ ہے۔
اب ان کے پاس میں مال بہت سارا آ گیا تو اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو گیا، ان کے دماغ میں خرافات پیدا ہو گئی، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کی نافرمانی پر آ گئے تو اللہ کی سنت ہے، پہلے نبیوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، پھر سمجھاتے، پھر نہیں مانتے، پھر سمجھاتے، جب آخری انتہا تک پہنچ جاتے بغاوت میں، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اس قوم کے اوپر بھی اللہ کی پکڑ آئی، اور دو طریقے سے آئی۔ ایک طریقے سے اس طریقے پر کہ ان کے گاؤں کے یعنی شہر کے قریب بہت بڑا ڈیم تھا، پانی کے ذخیرے کرنے کے، ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم، جانتے سب ڈیم پانی کا، بارش کے ایام میں پانی جمع ہوتا ہے، پتھر پہاڑوں میں سے پانی آتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، تو ڈیم تھا۔ اللہ نے اس ڈیم کے نیچے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کروا دیا چوہوں کے ذریعے۔ اس سے ایک چیز ہم کو سمجھ میں آئی کہ آدمی کوئی بھی چیز کتنی بھی پکی بنا دے، اس عمارت کے اوپر اپنا یقین نہ بٹھائے۔ اللہ میں نے بنایا ہے اپنی طاقت کے حساب سے، اب میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرما۔ مضبوط ڈیم بنایا، بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ قوم سبا نا، ان کے پاس میں ایک سے ایک ماہر انجینئر تھے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کو کوئی کھوکھلا کرے، لیکن جب خدا کی پکڑ آتی ہے نا تو معمولی سے جانور کے ذریعے، چوہے کے ذریعے سے اس کو کھوکھلا کروا دیا، اور زور سے پانی کا بہاؤ چلا، ڈیم ٹوٹ گیا اور سارا پانی پورے شہر میں لگ گیا۔ وہ سارے باغات جو تھے نا وہ سب خلاص ہو گئے، بلکہ قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا کہ باغوں کے بدلے میں وہاں کھنڈرات ہو گئے، اور پھل پھول کی جگہ پر وہاں کانٹے اور بیر کے درخت پیدا ہو گئے، ختم کر دیا۔ تو ایک سزا تو ان کو یہ دی، سب ختم کر دیا۔ دوسری سزا یہ دی کہ ان کو اپنی قوم پہ ناز تھا کہ دیکھو ہم نے کیسا شہر بنایا ہے کہ ملک شام تک چلتے رہو، تمہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ تم مسافر ہو۔ اللہ نے اس پانی کے ڈیم کو کھول کے ایک تو سارے باغات کو ختم کر دیا، اور دوسری طرف اس قوم کو تہس نہس کر دیا، کوئی وہاں بھاگ گیا، کوئی وہاں بھاگ گیا، پورا ملک سبا، قوم سبا جو ہے یہ پورا تتر بتر ہو گیا، اور شام تک کی ساری آبادیاں جو ہے نا وہ ویران ہو گئی، لوگ یہاں وہاں کہیں بھاگ کے ختم ہو گئے، اور پورا علاقہ کھنڈر ہو گیا۔ یہ دو سزائیں اللہ نے اس قوم کو دی ہے نافرمانی کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو پکڑ تو آتی نہیں ہے، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کر لیں گے کب کریں گے؟ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہے اور بہت قیمتی اوقات چل رہے ہیں، جتنا وقت ملے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو، پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے۔ دنیا سے لوگ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے دماغوں میں ہوتا تھا شیخ چلی کی طرح کہ آدمی ڈائریکٹ نہیں مرتا ہے، پہلے بیمار ہوتا ہے، 40 دن بیمار رہتا ہے، دوا اثر نہیں کرتی ہے، پھر اس کو کیا ہے کینسر ہوتا ہے، پھر یہ بیماری ہوتی ہے، پھر مرتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب تو آدمی نماز پڑھ کے گھر جا رہا، راستے میں خلاص ہو گئے۔ اس لیے جتنا وقت ملے غنیمت جانے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے ہوئے اور اللہ سے اپنی نعمتوں کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ اللہ نے تم کو جن نعمتوں میں رکھا ہے اللہ ان نعمتوں کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی، اور خاص دعاؤں کا اہتمام کرے، اور رمضان کی ساری انوارات اور برکات کو اللہ سے ہم مانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔